देखिए, जो इंडिया का डिफेंस बजट है वो ज़ाहिर है उसके वॉल्यूम और पॉपुलेशन और रिसोर्सेज के हिसाब से है, वो अफोर्ड कर सकते हैं। हम आउट ऑफ द वे जाके उससे ना कभी बजट मैच कर पाएंगे ना दूसरा। करप्शन की दास्तान उनकी अपनी जगह है, लेकिन क्वालिटी ऑफ लीडरशिप और उसकी डिसीजन मेकिंग पे सारा कुछ डिपेंडेंट होता है कि आप कितने ज़्यादा दूर अंदेशी से फैसले करते हैं। और क्योंकि उनको न्यूमेरिकल एडवांटेज है, उनको ये ज़ाहिर है एक अपने ऊपर मान है कि हम बहुत बड़ा मुल्क हैं इस पूरे रीजन का। तो वो डिसीजन लेते वक्त उतनी सेंसिटिविटी, उतनी केयरफुल प्लानिंग शायद मेरी नज़र में उस तरह नहीं होती और ये दूरअंदेशी या विजन नहीं होती जितनी पाकिस्तान में होती है। हम क्योंकि सर्वाइवल के लिए सारी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, हमें पता है हमारे सोर्सेज बहुत लिमिटेड है और हमने बहुत बड़े दुश्मन का सामना करना है। जब ये सारी चीज़ें फैक्टर होती हैं तो आपका स्टेक, जैसे आपकी जेब में कम पैसे हैं और आपने पूरी फैमिली चलानी हो तो आप बहुत केयरफुल खर्चते हैं, जबकि उनके पास ये लग्जरी है कि वो बड़ा मुल्क है, इकॉनमी बड़ी है, जिसकी वजह से वो ये करते हैं। एक तो ये बात है। दूसरा, पाकिस्तान एयरफोर्स का सबसे बड़ा, पर्टिकुलरली मैं एयरफोर्स की बात कर सकता हूँ, मैं यहाँ एक फाइटर पायलट सर्व करता रहा हूँ 35 साल। तो मैं यहाँ पे साइकोलॉजी हमारी ये है कि हमने आउटनंबर्ड एनिमी के साथ लड़ना है। हमारी चॉइस ऑफ वेपन्स जो होता है, हमारी जो परचेजेस होती हैं, हमारी मिलिट्री डील्स होती हैं, वो बड़ी केयरफुली क्राफ्टेड और वेल डेलिब्रेटेड होती हैं। क्यों? क्योंकि हमने आने वाले वक्तों में उसको टेक्नोलॉजी को रेलेवेंट रखना होता है और हमने ऐसी टेक्नोलॉजी लेनी होती है, हमसे 3 गुना बड़ा दुश्मन जो हो उस पर हम टेक्नोलॉजी और बेटर ट्रेनिंग, मोरल और मोटिवेशन तो है ही है, लेकिन हम टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग के साथ हम उसका मैच कर सकें। तो इसलिए हमारी इस वक्त जो पाकिस्तान एयरफोर्स की स्टेटस है, टेक्नोलॉजिकली हम उनसे बहुत बेहतर है। क्वांटिटी में पर श्योर हम मैच नहीं करेंगे और नाम करना चाहते हैं, नाम कर सकते हैं। तो इस वक्त हमारा एडवांटेज ये है। तो हिंदुस्तान में जो राफेल जहाज खरीदे हैं उनकी अगर जब भी आप बात करना चाहेंगे तो आई कैन कमेंट ऑन द केस टू केस कि जी कौन सी जगह पे उनका कमजोरी है, कौन सी जगह पे हमारी एयरफोर्स को या हमें टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज है उनके ऊपर। जी बिल्कुल। खालिद चिश्ती साहब, ये कहिएगा कि जदीद दौर में जंगों का काफ़ी हद तक इन्हिसार फ़ज़ाई बालादस्ती पर हो चुका है। एक नामुकम्मल फ़ज़ाइया के साथ भारत पाकिस्तान पर जंग थोपने के ख्वाब देख रहा है, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, आपने पूरी दुनिया की रिसेंट जंगें जितनी देख लें, आपने नोट किया होगा एयरफोर्स फर्स्ट इज टू एंटर, सबसे पहले दाखिल होती है जंग में और लास्ट निकलती है वहाँ से, क्योंकि वो एनवायरनमेंट क्रिएट करती है बरी फौज के लिए और बहरी फौज के लिए। और ये लाजिम है कि आजकल की कोई भी फौज अच्छी तैयारी और कैपेबिलिटी के अलावा लड़ी नहीं जा सकती। हिंदुस्तान का ये डिलेमा रहा है कि उनको टेक्नोलॉजिकल, क्योंकि वो ब्यूरोक्रेटिक वहाँ पे चेंज बहुत हैं। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ आपके नाजरीन के लिए बेहतर समझने के लिए कि आप जो इनके AP सिंह, उनके एयरफोर्स चीफ हैं इस वक्त हिंदुस्तान के, अभी फरवरी में एक पब्लिक में ओपन सेमिनार में उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा लोगों के सामने कि मुझे प्लेटफॉर्म चाहिए। प्लेटफॉर्म हम अपनी टर्म में यूज़ करते हैं, मतलब जहाज़ और चाहिए मुझे, और प्लेटफॉर्म्स चाहिए क्योंकि मैं रेलेवेंट रह सकूं दुश्मन के सामने और अपना धाक या दहशत बिठा सकूं। ये इंडियन एयरफोर्स। और ऊपर से उन्होंने जस्टिफाई करते हुए, अपनी बात को सपोर्ट करते हुए कहा कि हमने 2016 में 40 तेजास तैयारों का ऑर्डर किया था। मैं आपके नाजरीन को बताते चलूँ कि तेजास जहाज वो है जो F-17 के मुकाबले में हिंदुस्तान ने बनाना था। 1985 से ट्राई जारी है और वो एयर चीफ कहते हैं कि हमें तेजास जहाज 2016 में हमने जो 40 जहाज़ों का ऑर्डर किया था उनमें से भी हमें पिछले 9 साल में एक भी जहाज़ नहीं मिला। यानी वो हेल्पलेस नज़र आते हैं कि मुझे प्लेटफॉर्म भी और चाहिए, जो मैंने ऑर्डर किया वो मिल भी नहीं रहा है। जबकि पाकिस्तान में आप ऐसा नहीं देखेंगे। जितने भी सरबराहान आए हैं हर एक ने कॉन्ट्रीब्यूट किया अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से और एयरफोर्स को आगे लेके चले। आज जो एयरफोर्स है वो स्टैंड अलोन नहीं हो जाती, एक माइंडसेट है। तो हमारी एक हिस्ट्री है और हमें अवेयरनेस भी है, हमें एहसास भी है पाकिस्तान फ़ज़ाइया को कि हमने इस मुल्क के एक्सपेक्टेशन है हमारे से। आपने नोट किया 65 की जंग हो, 71 की जंग हो, पिछले दिनों ये जो अभिनंदन का केस हुआ था, तो पाक फ़ज़ाइया ने थ्रू आउट अपने आप को साबित किया है कि हम लिव अप करेंगे अपनी कौम की एक्सपेक्टेशन और अपनी जो कौम की हमारे से तवक्कुआत है। तो इसी तरह हमने लड़ना है और हमें पता है कि हमने बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है हमारी ज़मीनी और बहरी अफवाज की हमारे ऊपर, हम उसी हिसाब से तैयारी भी करते हैं। अरे सर, अगर हम भारतीय एयरफोर्स की बात करें तो भारतीय एयरफोर्स में एयर एक्सीडेंट्स का जो इशू है अब वो गैर मामूली हो चुका है। क्या इसकी वजह टेक्नोलॉजी का ना होना है या भारतीय पायलट्स की पेशा वराना इसका सबब है? ये दोनों वजह है मेरे हिसाब से। मेरी नज़र में उन्होंने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और उस तरह, जैसे अभी मैंने आपको इंडियन एयरफोर्स चीफ की बेबसी बताई है, उन्होंने टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को मैच नहीं किया। जैसे मैंने कहा, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स होने की वजह से उनके परचेजेस में डिले होते हैं। किकबैक्स तो होते ही हैं या करप्शन तो अपनी जगह है, लेकिन डिलेज होते हैं।
کمپرومائزز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جو جہاز پرانے ان کو ہو جاتے ہیں ان کو گراؤنڈ کرنے کی ہمت نہیں کرتے، کیونکہ نئے جہاز آئے نہیں ہوتے. ہندوستان کی ایئر فورس میں جیسے میں نے کہا، اگر ان کا ایئر فورس چیف کہہ رہا ہے مجھے 40 جہاز پچھلے 9 سالوں سے نہیں ملے، ایک بھی جہاز نہیں ملا، تو اس کے پاس کیا چوائس ہے؟ وہ یہ تو نہیں کرے گا کہ جو پرانے ہو گئے ان کو گراؤنڈ کر دے، انہی کو وہ چلاتے رہیں گے. مینٹیننس بھی کمپرومائز ہوگی، ٹیکنالوجی بھی کمپرومائز ہوگی، ایکسپرٹس بھی، اسپیئر پارٹس بھی. بعض دفعہ دنیا میں اسپیئر پارٹس نہیں ملتے فائٹر جہازوں کے، تو آپ اڑاتے رہتے ہیں کمپرومائز کر کے کہ شاید کل کو بہتری ہو جائے، جس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. دوسرا، کوالٹی آف ٹریننگ ہماری ان سے کہیں بہتر ہے، کیونکہ جو سٹینڈرڈز ہم سیٹ کرتے ہیں ایک پائلٹ سیٹ کرنے کے لیے، بلکہ ہر برانچ کی سلیکشن کے لیے، وہ کہیں زیادہ چیلنجنگ ہے ایز کمپیئر ٹو انڈین ایئر فورس. یہ بھی ہمیں پتا ہے. یہ دونوں چیزوں کی کمبینیشن ہے. ظاہر ہے اگر اسکل کہیں کمپرومائز ہوگی اور اوپر سے ٹیکنالوجی اتنی پرانی ہوگی یا بسیدہ جہاز ہوں گے جو مینٹین اچھے نہیں ہوں گے انجینئرنگ پوائنٹ آف ویو سے، تو وہ باؤنڈ ہے کہ ان کے ایکسیڈنٹس ہی ہوں گے. جی خالد صاحب، میک ان انڈیا اور میڈ ان انڈیا کے دعوے دار نریندر مودی کے دور میں بھارتی دفاعی پروڈکشن منصوبوں کی سست رفتار جو منصوبہ ہے وہ ایک سوالیہ نشان ہے. کیا وجہ ہے کہ 40-45 سالوں میں تیجس کا صرف ایک اسکواڈرن ہی تیار ہو سکا ہے اور رافیل اب انڈیا کا پروجیکٹ بند کرنا پڑ گیا ہے؟ جی ابھی کچھ میں آپ کو اپڈیٹ کروں کہ 2 اسکواڈرن کلیم کرتے ہیں وہ، اور بارڈر سے کافی ہمارے دور رکھے ہیں انہوں نے ہندوستان نے. 2 تیجاس کے جہاز ہیں، اور وہ جہاز ابھی بھی پوری طرح آپریشنل ریڈینس اس طرح نہیں ہے کہ ان جہازوں کا کنفیوژن ہے کہ ہم نے کون سے ملک کے انجن استعمال کرنے ہیں. کبھی وہ امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی وہ شروع میں رشیا کا کہتے تھے کہ ہم ان کا لگائیں گے، پھر ایک دفعہ ان کو انسینٹو ہوا کہ شاید امریکہ ہمیں بہتر انجن دے دے گا. اس کی وجہ سے لیک آف ڈیسیژن میکنگ کی وجہ سے اور لیک آف ایگریسونیس کی وجہ سے وہ پروجیکٹ ہی لیٹ ہوتا گیا. جب ہو گیا ہے تو ابھی بھی وہ اس کی سرٹنٹی نہیں ہے. ان کے پائلٹس کو اور ان کے ٹیکنیشینز کو اور ان کے انجینئرز کو وہ کانفیڈنس نہیں ہے جو ہمارے پائلٹس اور انجینئرز اور ٹیکنیشینز کو JF-17 تھنڈر پر ہے، کیونکہ یہ آلموسٹ اپنے ہاتھوں سے ہم نے بنایا ہے. JF-17 دنیا کی واحد مثال ہے تقریباً 200 ملکوں میں سے کہ کسی ایئر فورس نے اپنا جہاز خود بنایا ہو. باہر کی جتنی کمپنیاں ہیں وہ آؤٹ سورس کرتی ہیں مینوفیکچرنگ، یعنی کہ وہ جہاز کوئی اور F-16 امریکن ایئر فورس نے نہیں بنایا، JF-17 ہم نے بنایا ہے، یعنی ٹیلر میڈ ٹو آر ریکوائرمنٹ، اور ہم اسی طرح اپ گریڈ بھی کرتے رہتے ہیں. ہمارا اتنا کلوز لائزن ہے مینوفیکچرنگ کے ساتھ کہ جو ہمارے چاہتے ہیں وہی ہمارے انجینئرز اور ٹیکنیشین جا کے انکارپوریٹ کر دیتے ہیں. جبکہ ان میں تیجاس میں بیوروکریٹک ہرڈل بہت ہیں، کیونکہ ہندوستان ایروناٹکس بناتی ہے، وہ انڈین ایئر فورس کے نیچے نہیں آتی ہے، اس کا ذمہ نہیں ہے. جب یہ پائلٹ کو رپورٹ بیک کرتے ہیں، ٹیکنیشین شکایت کرتے ہیں، وہ ہوتے ہوتے بیوروکریٹ ان تک پہنچتی ہے، پھر وہ جب ایڈریس ہوتی ہے تو لانگ چین ہے جس کی وجہ سے ان کو ڈس اپوائنٹمنٹ فیس کرنی پڑ رہی ہے اور انسرٹینٹی بھی پورے پروجیکٹ میں. ظاہر ہے جب انسرٹینٹی ہو، ڈیلیز ہو پورے پروجیکٹ میں، تو پائلٹس کا اور انجینئرز کا بھی فیتھ اس پروجیکٹ پہ ختم ہو جاتا ہے کہ شاید اس جہاز میں ویسے ہی کوئی مسئلے ہیں. سائیکولوجیکل آپ کو ایک نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے ان جہازوں کے بارے میں کہ شاید یہ جہاز ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو یہ انفارچونیٹ پارٹ ہے ان کے لیے. اچھا سر، بھارت کے مقابلے میں عددی لحاظ سے کم پاکستانی فضائیہ کا کیسے آپ موازنہ کریں گے؟ وہ کیا ہے جو ہمارے لیے حوصلہ مند اور فخر کا سبب ہے؟ دیکھیں، عددی تو کبھی بھی ہم نے میچ نہیں کیا اور نہ ہم کر سکتے ہیں اور نہ شاید کریں گے ہم آنے والے وقتوں میں، کیونکہ نومیریکلی سپیریئر انڈیا کے پاس ریسورسز بھی زیادہ ہیں. اس نے بہت سارے ملکوں کو تھریٹن ایٹ ون ٹائم کیا ہوتا ہے، وہ چائنا کے ساتھ مقابلے میں رہتا ہے. تو ہم نومیریکلی یا نمبر کا مقابلہ تو کبھی بھی نہیں کریں گے ہندوستان کے ساتھ. ہاں، ہم 2 چیزوں میں مقابلہ کریں گے. ہم کریں گے ایک کوالٹی آف ٹریننگ اور ایک جذبے کے اندر. کوالٹی آف ٹریننگ میں جذبہ اور دونوں کو اس لیے مکس کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس چوائس ہی نہیں ہے، اس گیپ کو آپ نے کہیں تو پلگ کرنا ہے. جب آپ یہ کر لیتے ہیں، کوالٹی آف ٹریننگ اچھی کر لیتے ہیں اور جذبہ تو ہمارا ہے، تو اگلی چیز جو آپ نے ٹیک کر کرنی ہوتی ہے، جو پاکستان ایئر فورس نے ٹیک کر کی ہے، جس کا خیال رکھا ہے بڑی اچھی طرح، وہ ہے ٹیکنالوجیکل ایڈوانٹیج. ہم ٹیکنالوجی سے ان کے اوپر سبقت حاصل لے کے جائیں گے. ہمارے جو میزائلز اور ویپنز ہیں، ہم میک شور کرتے ہیں کہ ہم بسیدہ نہ خریدیں، ہم فرنٹ لائن خریدیں، ہم اسٹیٹ آف دی آرٹ خریدیں جو دنیا میں بیسٹ اویلیبل ہوتے ہیں. اس سے ہمیں نیومیریکل ایڈوانٹیج رہتا ہے. تو ظاہر ہے جب ایک جذبہ شامل ہو جائے، کوالٹی آف ٹریننگ آپ کی اچھی ہو جائے اور ٹیکنالوجی آپ کی اچھی ہو جائے میزائلوں میں، جہازوں میں، بیونڈ ویژول رینج میزائل فائر کرنے میں، تو آپ کو بلا محالہ دوسرے ملک پر سبقت ملتی ہے، جو انشاءاللہ ہمیں ہے. جیسے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ابھی رافیل جب خریدا گیا تھا تو 150 کلومیٹر تقریباً اس کے میزائل کی رینج ہے ایئر ٹو ایئر فائرنگ میں. ایئر ٹو ایئر کا مطلب ہے کہ ایک جہاز میزائل جب فائر کرے گا، دشمن جہاز کو مارنے 150 کلومیٹر دور تک تقریباً وہ مار سکتا ہے. تو یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج تھا جو انڈیا نے حاصل کر لیا تھا آلموسٹ. لیکن جب تک جہاز ڈیلیور ہوئے، پاک فضائیہ کے لیڈرشپ نے بہت پرومپٹ فیصلہ کیا اور 2022 مارچ میں ہم نے J-10C کا ایک پورا اسکواڈرن کھڑا کر دیا انڈیا سے، چائنا سے امپورٹ کرنے کے بعد.
اسٹیبلش کر دیا, آپریشنلائز کر دیا, ڈے اینڈ نائٹ پائلٹوں کو ٹریننگ مکمل کر دی, ہمارے انجینئر ٹرینڈ ہو گئے, اور اسی کے اوپر ہم نے PL-15 ایک ویپن خریدا جو ایئر ٹو ایئر میزائل ہے, جس کی رینج رافیل کے مقابلے میں 150 کلومیٹر کے مقابلے میں 200 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے وہ سارا جو ایڈوانٹیج انڈیا نے لینا تھا رافیل کے مقابلے میں, ہمارے اوپر سبقت لینی تھی, وہ ہم نے ایک جہاز سے نیوٹرلائز کر دی اور ایک ویپن سے نیوٹرلائز کر دی. لیکن ہم پھر بھی وہاں نہیں رکے, ہم نے JF-17 تھنڈر بلاک 3 جو نیا جہاز ہے اس کو اپ گریڈ کیا اسی ریڈار پہ جو J-10C پہ لگا ہوا تھا, اور PL-15 یعنی اسی میزائل کو اس پر بھی انسٹال کر لیا جو JF-17 تھنڈر ہے, جس کا مطلب ہے کہ ہمارے JF-17 بھی جب اڑتے ہیں تو وہ 200 کلومیٹر تک دشمن کے جہازوں کا نشانہ بنا سکتے ہیں. اب ظاہر ہے اگر انڈین پائلٹ رافیل ہو یا کوئی بھی ہو, جب ہوا میں آتا ہے تو اس کو یہ تو پتا ہوتا ہے نا کہ دوسری طرف جو بارڈر کے اڑ رہا ہے وہ J-10C بھی ہو سکتا ہے, وہ JF-17 بھی ہو سکتا ہے, یا کوئی اور جہاز بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس کو یہ فیئر تو ہوتا ہے نا کہ میرے خلاف 200 کلومیٹر کا ایک میزائل ہے جو فائر کیا جا سکتا ہے. تو یہ ہمیں سائیکولوجیکل ایڈوانٹیج بھی ایٹ دی اینڈ جا کے ہو جاتی ہے, اپارٹ فرام جو ٹیکنالوجی کی ایڈوانٹیج ہے. تو یہ سارے ریزن ہیں جس کی وجہ سے ہم ان سے بہتر انشاءاللہ پرفارم کر رہے ہیں اور کریں گے بھی انشاءاللہ.